قرآن مجید اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی مذاہب نازل کیے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ تمام مذاہب اللہ کی طرف منسوب تھے، ان میں کوئی کجی نہیں تھی، لیکن ان مذاہب میں تحریف ہوتی چلی گئی، تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اصل مذہب کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اور یہ جتنی بھی مذہب میں تحریفیں ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ غیروں نے نہیں کی، بلکہ اسی مذہب پہ چلنے والے لوگ جو اس مذہب کی طرف منسوب تھے، علم تھا ان کے پاس، انہوں نے اسی مذہب کی عقیدت میں غلو میں تحریف کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اہل یہود کی خصلت بیان کی کہ جب بھی ان کے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر آئے جو ان کی خواہشات کو پسند نہیں تھا، ایسی چیزیں لائے جو خواہشات پسند نہیں کرتی تھی ان چیزوں کو، تو یہ ہمیشہ تکبر کرتے اور بعض دفعہ تو پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ قتل وہ لوگ نہیں کرتے تھے جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، قتل وہ لوگ کیا کرتے تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، لیکن اسی مذہب سے ان کی دنیا بھی وابستہ ہو گئی تھی۔ تو اب کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتے جس سے ان کا دنیا کا نقصان ہوتا یا لوگوں میں ویلیو کم ہوتی، تو یہ ان پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ آیت خوب اچھی طرح سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے۔ اب پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے وارث کون ہوں گے؟ بولے علماء، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں۔ تو اب علماء پیغمبر کے کیا ہوں گے؟ جانشین۔ پیغمبر کا جو کام تھا، اصل کام، وہ کون کریں گے؟ علماء۔ عوام کرے گی علماء کی نگرانی میں۔ تو اس حدیث میں ایک فضیلت پتہ چلی ہمیں علماء کی، تو بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ نبی کے جانشین علماء ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ نبی کے جانشین بنتے نہیں، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم۔ اب دین کو قیامت تک جو باقی رکھا جائے گا، تو جب اصل نہیں ہوتا تو اس کے وارث ہوتے ہیں نا بھائی، نائب ہوتا ہے نا۔ آپ وزیر اعظم جب دورے پہ جائیں گے تو کسی کو نائب بنا کے جائیں گے نا، صدر مملکت دورے پر جائیں گے تو نائب بنا کے۔ کوئی بھی شخص جب اپنی اصل جگہ سے جاتا ہے تو وہاں کسی کو بٹھا کے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ آپ کے وارث بنے، اور صحابہ میں خاص طور پہ وہ جن کو علم اللہ نے دیا تھا، تو لوگ پھر ان سے رجوع کرتے تھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ قیامت تک آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر چکے تم بھی انہی کو فالو کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی مطلب یہ کہ انسان تو گوہ کے بل میں نہیں گھستا نا، یعنی ایسے ان کو فالو کرو گے کہ کسی نے بہت ہی کوئی الٹا کام بھی کیا ہو جو انسان پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا، جس کی سرے سے کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ بھائی گوہ تو گوہ کے لیے بل ہے نا، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ ارے گوہ بل بناتی ہے اپنے لیے، وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔
گوہ کو دیکھ کے آپ اس بل میں نہیں گھسو گے، آپ یہ دیکھو گے گورا اس میں گھس رہا ہے، گورے کو دیکھ کے آپ اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے کہ یہ اس میں گھسا ہے تو یقیناً اس میں کچھ خربوزے بٹ رہے ہوں گے، اندر نہیں بھی بٹ رہے ہوں گے تو بس یہ ایک فیشن ہے، حالانکہ گھس سکتے نہیں ہے۔ اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے، کیسے پیچھے لکیروں کے فقیر بن کے چلو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ فالو کرنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہیئر کٹنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ بولو نا، کہ جو آج کل نوجوانوں کے عجیب عجیب سے بال ہیں، یہ فیشن کہاں سے نکلا ہے؟ خواتین کے ادھورے کپڑے سب وہیں سے، تو سب الٹا سیدھا وہیں سے۔ ویسے کہتے ہیں گورے جو ہے معاملات کے ایک نمبر ہوتے ہیں، چلو یار آپ نے گورے جیسے بال بنا لیے تو معاملات میں ایک نمبر وہ لیں گے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمارا اپنا کلچر ہے بھائی، ان کا اپنا کلچر ہے، سارے ہوتے بھی نہیں ایک نمبر، اتنی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا۔ قانون ہے نا، قانون بہت سخت ہے۔ دوسرا، وہاں گورنمنٹ نے تربیت کی ہے لوگوں کی، خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی بہت اہم ٹاپک رہ جائے گا پھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے فالو کرو گے کہ اگر ان میں سے گوہ کے بل میں بھی کسی نے گھسنے کی کوشش کی تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو۔ تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بھی وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں، اور ان میں کیا خرابی تھی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، ایک بہت بڑی خرابی کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے جس سے ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہو تو یہ رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے، مخالفت پہ اتر آتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیا کر دیتے تھے اس رسول کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں جو رسول کے جانشین علماء ہیں، جب بھی وہ ایسی بات لے کر آئیں گے جو بہت سے لوگوں کی خواہشات ان کو قبول نہیں کرتی ہوں گی، تو وہ ان علماء کی بات کو رد بھی کریں گے، انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، چاہے کتنی حق پر مبنی ہو، آپ کو نہیں اچھی لگ رہی وہ۔ تو اس حدیث میں، ایک حدیث میں علماء کی فضیلت ہے، ایک دوسری حدیث میں علماء کی برائی ہے۔ اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے، ایک انبیاء کے وارث، یہ خوبی بھی اس امت میں ہے، اور یہ امت کچھ لوگوں کو فالو بھی کرے گی، تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے کہ ان کے علماء لوگوں سے پیسے لے کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم نے جو آیتیں نازل کی اور ہدایت جو ہم نے آسمان سے نازل کی اور بینات واضح دلائل اور واضح باتیں جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو چھپا کے جو چند ٹکے لوگوں سے لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے نا انسان کا جب حق کو بیان نہیں کرتا، کئی جو چند ٹکے لیتے ہیں تو مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ اصل میں اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ بھی داخل نہیں کر رہے۔ اللہ نے ایک یتیم کا مال کھانے والے کو یہ کہا ہے کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو تو پتا ہوگا بھائی، جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو دیتا ہے پورے پورے پیسے گن کے، وہ کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ یہ جو بڑا چھوٹے کی وراثت کھا رہا ہے یہ اصل میں وراثت نہیں بلکہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کھا لو جتنا مرضی کھانا ہے، یہ انگارے ہیں، کھاتے رہو۔ اور ایک اللہ نے ان علماء کے بارے میں جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں یا اس کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا دیکھو دو عیب تھے یہود علماء میں، سب میں نہیں تھے، میجورٹی میں، سب ان کے بھی خراب نہیں تھے، میجورٹی ایسی تھی۔ تو دو عیب تھے ان کے اندر، ایک اللہ کی آیات کو چھپانا، جو آیت آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ پبلک میں بیان نہ کرنا۔ دوسرا جرم یہ تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ،
جو آیت کا اصل مطلب ہوتا تھا نا، اصل مفہوم، اس اصل مفہوم سے ہٹا کے اپنی مرضی کا مفہوم بیان کر دینا کہ اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ اس کا مفہوم، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے کلام کا ایک مفہوم ہوا کرتا ہے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے بات کیا چل رہی ہے، کیا اس کا مقصد ہے۔ جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ میرے رب نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو محترم نے آیت کا ترجمہ رکھا سامنے اور کہا کہ دیکھو حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم، گویا کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے صرف کتنی چیزوں کو حرام کر دیا؟ 5۔ محترم نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ اپنے گھر میں اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں، یہ آیت، اور حلال و حرام کی بحث بولو فینش۔ 5 چیزیں حرام ہیں، اور پھر 5 چیزوں میں پہلی چیز کا ترجمہ پی گئے، کیونکہ اس کا مفہوم بہت وسیع تھا تو وہ کیا ہوا؟ پی گئے۔ وہ باقیوں کا ترجمہ کر دیا کہ ظلم کرنا حرام ہے اور بے حیائی کے کام حرام ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ پر ایسی بات گڑنا جو اللہ نے نہیں کہی، بلکہ اس سے اپنا مطلب نکالا کہ اگر آپ ایسی چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی تو آپ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اب انسان کہتا ہے یار اس میں تو نہ کتا لکھا ہوا ہے نہ بلی لکھی ہوئی ہے کہ کتا حرام ہے تو بلی حرام ہے، بہت ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ جائز ہو گئیں۔ وہ ان کو پھر دوسری آیت سے کر دیا ہے حرام، کیونکہ کتا بلی ابھی عوام افورڈ نہیں کر پائے گی کہ اس کو حلال ہونے کا فتویٰ، حالانکہ اسی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 5 چیزیں حرام ہے تو پھر کتے بلی بھی حلال ہو گئے نا، لیکن اتنی جرت نہیں کہ کتا بلی کو بھی کیا کر دیا؟ حلال۔ اس لیے کہ بھی یہ تو گورے نہیں کھاتے ہیں، یہ تو صرف چائنیز کھاتے ہیں، وہی ہضم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ اگر یہ بھی حلال کا فتویٰ دے دیتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے ماڈرن تو ابھی گورا بھی، اتنا تو وہ بھی آگے نہیں گیا ہے، وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو خیر، حالانکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں، یہ سیاق و سباق میں مضمون چل رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے، اتفاق سے آپ نے ہماری دعوت کر لی، اتفاق سے آپ نے کہا مفتی صاحب کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے، یا سمجھ لیں میں ہوٹل چلا گیا، اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ بھئی قورمہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، اور گولا کباب بھی ہے، بہاری کباب بھی ہے، اور چانپیں بھی ہیں، کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں کہتا ہوں صرف بریانی لے آؤ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے موقع پہ ایسا کبھی غلطی کرنا نہیں، ایک مثال ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو حقیقت نہ سمجھیں۔ پتہ چلا آپ لوگوں نے بھی سب کچھ کہا لیا، آپ کو پتا ہے مفتی صاحب تو صرف کیا منگوائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے سب چیزیں منگوا لیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا یار صرف بریانی لے آؤ، تو ظاہر ہے بریانی آئے گی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ، بریانی کے ساتھ سیلیڈ بھی ہوگا، رائتا بھی ہوگا، کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، ہو سکتا ہے گرین ٹی بھی ہو آخر میں، وہ صرف بریانی ہی سمجھی جائے گی وہ۔ لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر تھے، آپ نے کہا صرف بریانی، صرف، جیسے نا قرآن میں آتا ہے یہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں، تو یہ غامدی صاحب نے یہی حرکت کی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، صرف کے مفہوم کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ علماء آپ کی اس لطیفے پہ ہنسیں گے، عوام بے وقوف بن سکتی ہے لفظی ترجمے سے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صرف، انہوں نے کیا کیا، صرف بریانی، اس میں گوشت بھی نہیں ڈالا، آلو بھی نہیں ڈالا اس میں، کیونکہ صرف بریانی کے لیے بوٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر گوشت کے بھی بوٹیوں کے بھی بریانی ملتی ہے کہ بوٹی کے ساتھ کی، اور بغیر بوٹی کے ہوتا ہے نا، لیگ پیس کے اتنے اور چیسٹ کے اتنے اور ڈبل پیس کے اتنے اور بغیر پیس لیس کے اتنے، اس میں پیس ہی پیس ہوگا، سکون ملے گا آپ کو، پیس مانا سکون نا۔ تو آپ لے آئے اور نہ رائتا نہ کوئی سیلیڈ، کچھ بھی نہیں۔ میں کہا یہ کیا لے آیا یار، کوئی تھوڑا سا سیلیڈ ہو، کوئی پیاز میاز کوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا، صرف بریانی۔ تو یہ صرف جو ہے نا، میں نے قورمے اور وہ کباب کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے کہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف کا مطلب یہ تھا کہ آئٹم جو ہے، جو بڑے بڑے آئٹم ہیں،
ان میں یہ والے آئٹم نہیں، یہ والا آئٹم۔ وجہ کیا ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھئی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو وہاں جب میں صرف کہوں گا تو مقصد ہوگا ان چیزوں کو نکالنا۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف بریانی، آپ نے کہا مفتی صاحب اتفاق سے آج صرف بریانی باقی بچی ہے، تو میں بریانی لے آتا ہوں، سیلیڈ بھی لے آتا ہوں، کولڈ ڈرنک بھی لے آتا ہوں اور رائتا بھی لے آتا ہوں، اس کے لوازمات کے ساتھ بریانی۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی صرف بریانی لے آؤ۔ یہاں صرف کا مطلب کیا ہے کہ سیلیڈ رائتے کی ضرورت، بولو نا۔ یہاں صرف کا مطلب کچھ اور ہے، وہاں صرف کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو قرآن میں بھی یہ صرف کا لفظ انما، انما کا ہوتا ہے صرف کو، ایک ہوتا ہے انا کا معنی تو بے شک، انما صرف اور صرف۔ تو یہ صرف جو ہے یہ بھی سیاق و سباق کو دیکھ کر اور آیت کے شان نزول کو دیکھ کر اس کا یہ متعین ہوتا ہے کہ یہاں صرف سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اور بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ ان چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے جن کو اسلام حرام کہتا ہے، کتا، بلی اور بہت ساری چیزیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہے نا، ان میں یہ والی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے، ان میں صرف یہ والی حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو تم نے خود اخپل طریقے سے حرام کی بھی اپنے اوپر۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں الٹی الٹی رسومات ہیں، لوگ سفر میں شادی نہیں کر رہے، محرم میں شادی نہیں کر رہے، سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے اس طرح کی بہت سی حرکتیں لوگ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو ناجائز کیا ہے نا لوگوں نے۔ تو ہم ایسے موقع پہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ آپ کس مہینے میں نکاح کرتے ہو، کس مہینے میں اب آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسلام میں تو صرف یہ حرام ہے کہ لڑکی سے جہیز نہ لیا جائے، بارات کا کھانا غیر شرعی رسم ہے، نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ بری چیز ہے۔ صرف یہ چیزیں غلط ہیں۔ کیا مطلب؟ نکاح کے موقع پہ صرف یہ چیزیں غلط ہیں۔ نکاح کس دن کس ٹائم ہوگا اس سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ بتاتے جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا بھائی۔ نکاح میں برکت پیدا کرنی ہے تو محرم سفر کو مت دیکھو، جہیز کو دیکھو۔ کیوں لے رہے ہو؟ لڑکی کے باپ پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ بر وقت نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ 40 سال میں محرم کے علاوہ بھی نکاح ہوگا نا، تو بھی کوئی برکتوں کی زیادہ امید نہ رکھیں۔ 40 سال کی عمر میں نکاح کر رہے اور کہہ رہے میں ربیع الاول میں کروں گا کیونکہ محرم سفر میں معاذ اللہ نحوست ہوتی ہے۔ اب کیا رہ گیا برکت کے لیے؟ تو آپ نے نکاح جلد کرنا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی نکاح کر نہیں رہا، اب جناب بیچارے کا نکاح کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس کی عمر ہو گئی اسی حال میں 40 سال ہو گئی۔ اب اس کو جا کے رشتہ ملا ہے تو لڑکی والوں نے محرم کی ڈیٹ رکھ دی۔ تو آپ نے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی اب محرم کی ڈیٹ رکھی ہے، کر لے۔ یہ دولہا کہہ رہے نہیں محرم معاذ اللہ منحوس ہے یا سفر معاذ اللہ منحوس، میں ربیع الاول میں کروں گا۔ تو میں اس سے کیا کہوں گا بھائی تو اپنی ایج دیکھ، اسلام میں جو برا ہے وہ دیر سے نکاح ہے۔ تو صرف اسلام دیر سے نکاح کو، جہیز لینے کو، غیر شرعی طریقے سے نکاح کرنے کو، ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا کہ کیا مطلب اب باقی جو مرضی کرتے رہو، لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے رہو۔ تو یہ صرف جو ہے نا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہر جگہ صرف کے معنی میں نہیں ہوتا، ہر جگہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے یہ لوگ حلال کا دروازہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے ترجمے کر کے، اسی طرح بہت سے لوگوں نے عقیدوں میں خرابی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مختار کل بنایا ہے، تمام چیزوں کے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے ہر چیز ہم نے عطا کر دی تھی، ہر چیز دے دی تھی۔ کہتے جب ملکہ سبا کو ہر چیز مل سکتی ہے تو پیغمبروں کو ہر چیز کیوں نہیں مل سکتی؟ ان کو سب اختیارات کیوں نہیں مل سکتے؟ ملکہ سبا کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے نا، اس کو ہم نے ہر چیز عطا کر دی تھی۔ تو وہاں ہر چیز سے مراد ہے حکومت کو کامیابی والے طریقے سے چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے، وہ تمام کے تمام وسائل ان کے پاس موجود تھے، جن کو اسباب کی دنیا میں وسائل سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی غیر اختیاری قوتیں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں جب وہ چھو کرے اور جو مرضی ہو جائے۔ بھائی مالدار آدمی سے ملو، کیا کیسے حالت ہے؟ کہتے اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس،
اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو سب کچھ کا کیا مطلب؟ پوری کائنات آپ کے قبضے میں آ گئی ہے. جس کو چاہے اولاد دے دو، جس کو چاہے بیٹا دے دو، جس کو چاہے، حالانکہ ممکن ہے اس کو خود کو اولاد نہ ملی ہو بیچارے کو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دیا سب کچھ. یعنی ہر وہ نعمت میرے پاس موجود ہے جس کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں، اور کسی کو مل جاتی ہے اور کسی کو وہ نعمتیں نہیں ملتی. مگر وہ نعمتیں جو لوگوں کی چاہت ہے، جو عام طور پر دنیا میں مل سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام مجھے ملی ہوئی ہیں. تو سب کچھ کا مطلب، صرف کا مطلب، ہر جگہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہر جگہ صرف نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا مالک ہے، تو یہاں سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. جب ہم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا، یہاں ہر چیز اور سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں جلدی سے اصل کو اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود علماء نے بہت سی آیتوں کو چھپایا، ان میں تحریف کی. آیتوں کو چھپایا بھی انہوں نے، اور جو آیتیں لوگوں کے سامنے تھی ان کو گول مول غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے غلط تشریح بھی کی. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں بہت سے ایسے تھے جو تورات کی صرف ظاہری آیتوں کو جانتے تھے، تلاوت کرنا، تورات کا مفہوم نہیں جانتے تھے. ایسی عوام کو ان علماء کے لیے بے وقوف اور الو بنانا آسان ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو چونکہ دین ختم ہونے والا تھا، اس کے بعد نیا دین آنا تھا، اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. لیکن اسلام قیامت تک اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے گا. اگر اس میں تحریف ہوگی تو اس تحریف کا پردہ چاک کرنے والے، اس تحریف کو بتانے والے علماء بھی قیامت تک موجود رہیں گے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے نام پر اپنی دکان چلا رہا ہے اور کون قرآن و سنت کی حقیقی تشریح، بولو بھائی، بیان کر. اور بعض دفعہ دکان یہ کہہ کے چلائی جاتی ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کرا رہا ہوں، یہ بھی دکان چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے، اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین میں خدا کے، اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر، ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں، ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں، ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا، طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں، ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے، کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے، کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں، کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا، وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، اس کو کورونا ہوا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی، تباہ ہوں گے. سربراہ ہی نہیں ہے، سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، ہم شوہر کی، ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی شوہر سپیریئر، یہ نہیں مان. او بھائی جان، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں، وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے بولتے میرے کو باس واس نہیں ہے، میں نہیں مانتا. اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. میں نہیں مانتا باس کو، وہ کہیں گے نکل یہاں سے، کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا تو جا یہاں سے، یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو، جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے، علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا ہے اس کو. یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا.
تو خیر اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے، اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا، تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی صبح سے شام تک، وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے، وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا. یہ بھگوان کیا کرتے ہیں، یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے، جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3-3 4-4، بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے، وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. پھر بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل، یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے، قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے، ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور، اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو، تمہارے جیسے ہے یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو اے لوگوں. فرمایا کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے، سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی، 100 والا بھی، اور میڈ ان جاپان والا بھی، ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا، جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو لن يسلبهم الذباب کیا ہے، وَإِن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ان کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا، ایک کا کانک کاٹ کے نا ایک بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کوڑال لٹکا دیا انہوں نے. یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سے تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے. اب بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے، یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے، اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ، توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے، لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا، اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہال لٹکا ہوا ہے، سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس سے بھی پوچھو گے نا، جس بت سے بھی، وہ بولے گا اس نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے، صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا، کھوپڑی کام نہیں کر رہے. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی، یہ گائے ہے، تم اس سے اچھے ہو، تم اس سے زیادہ مقدس ہو، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ یہ تو گائے ہے، اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی، یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا، خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے، وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں، پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں. پیدا کرنے والا ہے، غفار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے. اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے، جو عقل سے بالاتر ہو اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی، تجھے میں نے عقل دی ہے، عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پھر اگلی چیز ہے پیغمبر، کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسی چھوڑ دیا بس، اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو، لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، اس ریلیشن کے قائل نہیں. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا، پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا، لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو، آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ. آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر، مجھے مانا جائے، میری پوجا کی جائے، میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا، یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا ہی ہے، وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا. خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا؟ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے، مرغے کی یخنی پینا پسند کریں، پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا، ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا. اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت، تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ، بکرے کا وہ پلاؤ، کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ، کسی نے کہا یہ کرو، ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. جیسے آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ
بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت, بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسا تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ. کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے, اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی, اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے, ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سوچتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے, ایسا قدرت کی کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرن نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, نبتلیہ اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانے یا خدا کی رپورٹوں کو مانے؟ بھائی ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئے یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئے؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار, کیا ہو گیا, میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ویسے ہی تازہ کورونا سے اٹھاؤں, مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. نکل گیا ہوں بھی کورونا سے, ایسا نہ بھاگ جائے سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس, کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دیا نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, یا ایھا الناس, جگہ جگہ ہے نا, اے لوگو اے انسانوں, کہیں بھی نہیں ہے گدو, اے شیرو, اے چیتو, ہے بھائی, کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ان جانوروں کو, وسخر لکم, سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے, تو اصل تو تم ہو, تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو, کوئی رابطہ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا, خود سمجھائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں, اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو
سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں, اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس. ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, سفارت خانے ہوتے ہیں, تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے, یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ, کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں, نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے, یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں, کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے, اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے؟ ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے, تو ہمیں پتا, کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتا چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا, وہ سفیر ہے. ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی؟ بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتا ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لاتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ ہے یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتا چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. امریکہ کا سفیر آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا غلطی سے, یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے. بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو نہیں. اس طرح کی عمر پر بات کرو. آپ آگے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں. یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ رہا. پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے
تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے بھائی, تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2 3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل, یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے, باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے, باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے, کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا, آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہو, جو کہ خدائی تعلیمات ہیں. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں, وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں, خدائی باتیں ہے ہی نہیں. ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا, تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے, آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی. آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے, تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, یہ کیا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو, صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ, اپنے اس سفیر کے علاوہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا, اپنی باتوں سے, اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو, بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے, قانون بھی انہی کے پاس, گیٹ اپ بھی ان کا, اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے, صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے, اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ, آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ, 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا. ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم, کیسا صاف ستھرا کلام, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا, اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن, اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے, بڑا مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد, پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا, جنگل میں پیدا ہونے والا نا, جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا, ان کا ترجمہ پڑھے گا, ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہو. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے, پورا قرآن. تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں. آپ بائبل کو دیکھ لو, نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو. آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے, نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی غیر اخلاقی چیزیں. قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے. ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی, یا ایھا الناس ضرب مثل, اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں, غور سے سنو.
ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار. مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے، خدا کی قسم کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری، کہ اندھیروں کے اندر، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا، چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے، اور پھر عام چراغ نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ، طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا، پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے، اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہے، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے بھائی. اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، جس کا نام کیا ہے؟ زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف، اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا، غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب، کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں، اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا، اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے، جس سے اللہ چھین لے، جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم، اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، کوئی ہے ہی نہیں. اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا
تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال، یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے، فنٹر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکال لی۔ اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ اب یہاں فنٹر گیری، جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چاقو کا بہترین استعمال تھا، آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں۔ لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو، آپ ٹھیک ہے، ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو، کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ۔ تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہر چیز عقل سے سوچو۔ یہ جو آج کل دیندار لوگ، بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو۔ بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں، اللہ سے آگے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی بات ہے، بھائی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا، داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا، نماز کا حکم دے دیا، کھوپڑی میں آئے نہ آئے، سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے۔ زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی، بہت اچھا، اس سے یہ اور یہ، معاشرے میں کیا خرابی، قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ، اللہ کو زنا سے نفرت ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہا ہے، اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا، ہاتھ کاٹ دو، اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو۔ اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے، اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، تو یہ اللہ کے حکام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ۔ تبھی میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال بولو نہیں کرو۔ خدا نے کہہ دیا سفر میں اور مرض میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کل آپ کا پیپر ہے تو اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، چاہے آپ ترقی میں پیچھے ہی رہ جائیں۔ کہتے قوم کے وسیع تر مفاد میں نا ترقی بھی چونکہ کرنی ہے تو ایکچولی یہ روزہ وہ ٹوپی ڈرامے گھما گھما کے، بھائی یہ تو منسوخ مسائل ہے، صاف طور پہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی تبدیلی ہوگی۔ ہاں بیماری میں، اور اس میں بھی فنٹر نہ بنو، بیمار کو جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو کوئی بیمار اگر چھوڑ دے تو پھر زیادہ فنٹر وہاں بھی نہ بنو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے۔ میرا گلا خراب تھا، 5-6 سال پرانی بات ہے، گلا میرا، مجھے پتا تھا اگر میں دوا نہیں لی تو یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گا اور لمبا، تو میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا۔ اب ہر آدمی ابے بھائی مفتی صاحب کیا ہو گیا یار، آپ گلا کی خرابی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ میاں نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیم بھائی مشورہ نہ دیں اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بیماری میں فقہاء نے جو تفصیل بیان کی، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ، میں نے کہا میں اگر 1 دن پرہیز کر لوں گا تو پورے باقی سارے روزے رکھ لوں گا، اور اگر 1 دن میں نے دوا نہیں کھائی پابندی سے تو یہ بیماری لمبی چلی جائے گی۔ تو جب اللہ اجازت دے رہا تو کیوں فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا وضو نہیں کرو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھو، تو پڑھ لو تیمم کر کے نماز۔ آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تیمم میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا یار، وہ تو عجیب سا، ایک صاحب ایسے بھی فنٹر بنے ہوئے تھے، یار تیمم تو مٹی مٹی سے ہو رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ او بھائی اللہ نے بول دیا کر لو یار۔ طلاقیں ہو گئی خدا نہ خواستہ 3 ہو گئی ہیں تو اللہ نے پابندی لگا دی، ختم، صحیح ہے نا، قرآن میں بھی صاف، حدیث میں بھی۔ اب آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بڑے بڑے بچے، یار یہ اسلام کا اتنا سخت حکم، یار تھوڑی سی تو مہلت ہونی چاہیے، اتنا مدتوں گھر اتنی مشکل سے آباد ہوتا ہے، غصے میں 3 لفظ، بھائی یہ مجھے نہیں سمجھاؤ، کیونکہ صبح شام اس طرح کے کیسز آتے ہیں، مفتی کو تنگ کرتے ہیں لوگ۔ او بھائی میں خدا نہیں ہوں، اگر اللہ مجھ سے پوچھ کے قانون بناتا تو میں کہتا ہے اللہ ہمارے محلے میں نارتھ کراچی میں ایک بندہ ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ڈیل رکھ دے،
اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. الطلاق مرتان, 2 دفعہ زبان سے لفظ نکلے گا تمہارے تو رجوع بھی کر سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ, حلال نہیں ہے. اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے, یار یہ کیا ہے, یہ اتنا سا 3 لفظی تو زبان سے نکلے ہیں. جو مرضی دلائل دے دو, وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے, حرام. بس. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے, وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے, اگر چھوڑ دیتی ہے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس حلالے کو بھی حرام کہنے والا یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا ہے. آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا, آج ہی کی بات ہے, عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, حلالہ ناجائز ہے. میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو, زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا. تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی, عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے وہ پہلے شوہر کے علاوہ, نہیں کرے تو اس کی مرضی, کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں چاہو نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی, تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی. عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے. بھائی رہو اس کے ساتھ, کس نے کہا طلاق مانگو اس سے, اسی شوہر کے ساتھ رہو. اور اگر طلاق مانگتی ہے اس بیس پر کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن اور سنت میں کوئی پابندی بولو نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے دوبارہ شادی کی, مگر جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے وہ نامرد ہے, میں طلاق لے کے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی, کیونکہ جب تک ہم بستری نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو معاذ اللہ تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو, پہلے کے پاس جانا کیوں چاہتی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی طلاق کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے, پہلے کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے. ہاں اس کو رائٹ ہے کہ وہ نہ دے طلاق, ہو سکتا ہے نہ دے, وہ رائٹ اس کا ہے, وہ نہ دے. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, غیرت کے اپنی طرف سے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی اس آدمی کی نکاح میں جائے. بھائی اس کی بیوی ہے ہی نہیں, جب 3 طلاقیں دے دی تو جس سے مرضی شادی کرے نا, وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. اب اس کو اگر غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تیری تھوڑی ہے. وہ عدت گزر گئی, کہیں اور نکاح کر رہی ہے, وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے, غیرت کے خلاف نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہ اس فتوے سے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی, 3 ہی ہوتی ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پابند کرو میرے